اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں سے بچنا کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم صوم احدکم فلا يرفث ولا يسحب فإن صابه احد او قتله فليقل انی صائم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کرنے لگے ہیں یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں آئی ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فلا یرفث ولا یسحب، تو نہ وہ بیہودہ کوئی بات کرے اور نہ شور شرابہ کرے۔ بیہودہ بات سے مراد یہ ہے کہ بیہودگی، بے شرمی کی باتیں، اور ساتھ ساتھ اس میں غیبت، جھوٹ اور چغلی اور ایسی باتیں جن سے روزے پہ اثر پڑتا ہے، یہ ساری بیہودگی میں شمار ہوتی ہیں، تو ایسی باتوں سے پرہیز کرے۔ تو کسی کا بھی روزہ ہو وہ ان چیزوں سے رک جائے۔ اور فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ، اور اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے، او قتلہ، یا لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو وہ بس یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ دیکھیں روزہ ایک بہت اہم عبادت ہے، اور روزہ کی عبادت تب قبول ہوگی جب ہم اس کو شرائط اور آداب کے ساتھ پورا کریں گے۔ اور روزے کی شرائط اور آداب یہ ہیں کہ انسان شور و غل سے بچے، انسان لغویات سے بچے، انسان جھوٹی باتوں سے بچے، انسان غیبت سے بچے، ان ساری چیزوں سے بچے۔ اور اگر ان چیزوں سے وہ بچتا نہیں ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی روزہ گزر نہیں رہا تو چلیں سارا دن فلمیں دیکھ لیتے ہیں یا ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، تو یہ پھر روزے کی جو ثواب ہے، جو اجر ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو شخص بھی روزہ رکھے وہ بیہودہ باتوں سے بچے، اور بیہودگی میں یہ ساری بے حیائی کی باتیں آ جاتی ہیں، ٹی وی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، نیٹ پہ ہر وقت بیٹھے رہنا، فیس بک کا غیر ضروری استعمال، یا واٹس ایپ، ٹویٹر کا غیر ضروری استعمال۔ ٹھیک ہے ضرورت کی چیزیں ہیں، رمضان المبارک میں اس میں بہت ساری دعوتی سرگرمیاں بھی کی جا سکتی ہیں، فیس بک پر اچھی احادیث شیئر کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر انسان صرف فارغ وقت میں بیٹھا ہوا بس فیس بک پہ تصویریں اور یہ چیز اپلوڈ کرتا رہے یا اسی پہ وقت گزاری کرتا رہے تو روزے کے ثواب پہ اثر پڑے گا۔ اور ظاہری بات ہے وہ جو روزے کا حاصل ہے تقوی حاصل کرنا، اور تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری اختیار کرے اور نافرمانی سے بچے۔ تو وہ نافرمانی والے کام بھی کر رہا ہے روزے رکھ کے، تو پھر بتائے نا روزے سے انسان نے کیا حاصل کیا۔
تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ساری بیہودہ باتوں سے بچنا ہے اور دور رہنا ہے، اور شور شرابے سے بھی۔ اب یہ شور شرابہ یہ والا نہیں ہے جو عمومی طور پر گھروں میں بچے کرتے ہیں، یا کوئی اونچا بول دیا، یہ نہیں۔ اس سے مراد ہے کہ کوئی خصوصی قسم کا جیسے جھگڑا ہوتا ہے تو انسان اونچی اونچی آواز میں بولتا ہے، یا جیسے قرآن مجید میں کہا گیا کہ بری آواز گدے کسی آواز، ایسے اونچا اونچا ہانکنا، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بڑے بڑے نعرے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ باقی بچے گھر میں بعض اوقات لڑ پڑتے ہیں تو ہلکا پھلکا شور شرابہ ہو جاتا ہے، اس کی ممانت نہیں ہے۔ پھر یہ اہم بات جو یہ بتائی، اور وہ یہ بتائی کہ اگر کسی کا کوئی روزے کی حالت میں کسی سے جھگڑا ہو گیا، مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے مارکیٹ میں، آپ نے کچھ کھجوریں لینی تھی، کوئی پھل لینا تھا، اب پھل والے سے لین دین میں کوئی جھگڑا ہو گیا اور اس نے کوئی ایسی بری بات کہہ دی کہ آپ کو بھی غصہ آ گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسی بات کر دے جس سے آپ کو غصہ آ جائے جھگڑے کی نوبت میں، تو آپ نے اسے صرف یہ کہنا ہے انی صائم، میں روزے سے۔ جھگڑا کرنا نہیں ہے، کیوں کہ جھگڑا انسان کے روزے کو خراب کر دیتا ہے، جھگڑے سے بچنا ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں اور اپنے معمولات زندگی کو سامنے رکھیں، پچھلے روزے جو ہم گزار چکے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں اکثر رمضان میں لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بازاروں میں، مارکیٹس میں، اور جناب بیہودہ باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جہاں دو چار دوست بیٹھے ہوتے ہیں وہ غیبت کسی نہ کسی کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو غیبت تو ہمارے ہاں ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی ایک خوبصورت ڈش ہے، ڈش کے طور پر اس کو جو ہے وہ تناول کیا جاتا ہے، جبکہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو مردہ بھائی کے گوشت کھانے جیسا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں یہاں تک فرما دیا روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص یہ چیزیں نہیں چھوڑتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یدا قول الزور، جو شخص جھوٹ کہنا والعمل، اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدا طعامہ و شرابہ، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، بھوکا پیاسا رہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف جو ہے وہ بھوکا پیاسا ہے اور جھوٹ بھی کہہ رہا ہے، جھوٹی باتیں بھی کر رہا ہے، کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے اور معاملات میں جھوٹ بول رہا ہے، ایک دغا دے رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، تو یہ سارے اعمال کے ہیں انسان کے روزے کے اندر کمی کر رہے ہیں۔ اور فرمایا ایسے شخص کو بھوکا پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، وہ بھوکا پیاسا ہی رہا نا، اس نے کچھ حاصل تو نہیں کیا۔ اسی طرح اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے دار تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنی بھوک پیاس چھوڑ دیتے ہیں، باقی سارے کام کر رہے ہیں، بھوکے رہتے ہیں لیکن ساتھ غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی ہو رہی ہے، اور گانے بجانے شور شرابہ سب چل رہا ہے، تو یہ صرف بھوکے پیاسا رہنے کا روزہ ہے اور آگے کچھ نہیں ہے۔ ایک اس سے آگے بڑھ کر دوسری قسم کے لوگ ہیں خواص کا روزہ، وہ بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں، یعنی غیبت سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، اور بری باتوں سے بچتے ہیں، اور جناب گناہ کے کاموں سے بچتے ہیں، یہ خواص کا روزہ ہے، نیکی میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک تیسرے لوگ ہیں اخذ خواص، یعنی مقربین لوگوں کا روزہ، وہ کیا ہے کہ وہ بھوکے بھی رہتے ہیں اور بری باتوں سے بھی بچتے ہیں، لیکن نیکی اور خیر کے کاموں میں بھی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم کی کیفیت ہوتی ہے، بھاگ کے لپک کر نیکیوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ روزہ مطلوب ہے، یہ روزہ مجھے اور آپ کو ایسا روزہ رکھنا چاہیے کہ ہم بھی لپک لپک کر نیکیوں کو سمیٹ لیں۔ قیامت والے دن تو میرے بھائی ایک ایک نیکی کے انسان کو ضرورت ہوگی، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے گی، کم ہوگی اس کی، اللہ اسے کہیں گے جاؤ ایک نیکی کسی سے لے آؤ تو میں تمہاری مغفرت کر دوں۔ اب وہ بھاگا بھاگا جائے گا، اپنے والد کے پاس جائے گا، کہے گا ابا جان آپ مجھے ایک نیکی دے دیں، ابا جان کہیں گے بیٹا یہ دنیا تو ہے نہیں کہ میں دے دوں گا پھر بنا لوں گا، میرے پاس تو اپنی شاید کم ہو جائیں، اس لیے تم اپنی فکر کرو، میرے پاس تو نہیں ہے۔ ماں کے پاس جائے گا، کتنی بہترین ہستی، اور ماں بہت پیار کرنے والی لیکن انکار کر دے گی۔ بھائیوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، سب کے پاس گھوم گھام کے آئے گا، کہیں سے ایک نیکی نہیں ملے گی۔ اس نیکی کو سمیٹنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم والی کیفیت میں آنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم آگے بڑھ کر نیکیوں کو سمیٹیں اور برائیوں سے دور ہو جائیں۔ اس لیے ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے یہاں تک فرما دیا، طبرانی کی یہ روایت ہے، اس میں فرمایا الصیام جنۃ، روزہ وہ ہے ڈھال ہے،
ڈھال ہوتی ہے، انسان جنگ میں آگے پہنتے ہیں، اس سے تلوار کا وار رکتا ہے، زخم نہیں لگتا، وہ ڈھال ہوتا ہے. اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے دور ہوتا ہے. اور گناہ جو ہے اس کو اس سے جو ہے وہ گناہوں سے دور کرنا، اس وجہ سے وہ ڈھال استعمال کرتا ہے. اب فرمایا مالم یخرقھا قیلا وبما یخرقھا قال بکذب او غیبت. اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ تو ڈھال ہے جب تک کہ اس ڈھال کو پھاڑ نہ دیا جائے. تو پوچھا گیا کہ وہ کس چیز سے پھاڑ جاتی ہے یا کس چیز سے ٹوٹتی ہے؟ فرمایا بکذب، جھوٹ سے، او غیبت، یا غیبت سے. جب انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے یا غیبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ڈھال جو روزے کی بنی ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی، وہ پھٹ جاتی ہے. اب انسان ہم دیکھ رہے ہیں بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ جی جب شیاطین کو جکڑ ہی دیا گیا ہے تو پھر انسان گناہ کا کام کیوں کر رہا ہے؟ اصل وہ جو اس کو دی گئی تھی ڈھال بچنے کے لیے گناہوں سے، اس کو تو اس نے خود پھاڑ دیا. تو قرآن مجید میں آتا ہے فلما ذاہوا ازاغ اللہ قلوبہم، سورہ صف آیت نمبر 3 میں، کہ جب انسان نے خود ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی اس کو ٹیڑھا کر دیا. پر جب بندے نے خود ہی اس ڈھال کو پھاڑ دیا تو اب گناہوں میں بھی وہ لگ گیا. پھر فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، ڈرامے بھی دیکھی جا رہی ہیں، غیبت اور جھوٹ جو اس ڈھال کو پھاڑنے والی ہیں، ان چیزوں میں بھی انسان مگن رہتا ہے. تو خدا را میں اور آپ اپنے روزے کو ان چیزوں سے بچائیں. سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بھی اگر ہمیں شام کو ثواب نہ ملے، روزے کا حاصل نہ ملے، اور اللہ کے حضور جا کر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا روزہ ہی مقبول نہیں ہے، تو بتائیں ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ سارا دن بھوکا پیاسے بھی رہے. تو میری ماؤں، بہنوں، بھائیوں سے یہ التجا ہے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں اور اپنے روزوں کو بیہودہ باتوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے، تان سے، اور معاملات میں ناپ تول کی کمی سے اور وعدہ خلافی سے، ان چیزوں سے بچائیں، تاکہ ہمارا روزہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ مقبول روزوں میں شمار ہو جائے. اور وہ جو جنت کا ایک دروازہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الریان، ریان جنت کا ایک دروازہ ہے جس میں سے صرف ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جو روزے دار ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کا روزہ ان کو اس دروازے سے گزرنے کا سبب بن جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں روزے کی حالت میں غیبت، جھوٹ اور بری باتوں سے، فحش باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. HFC خوبصورت فیملی ہال کے ساتھ، سب کچھ آپ کی پسند، ہوم ڈیلیوری کے ساتھ.